This program is sponsored by Broadway Travel South. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने ब्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, कुछ अरसा से सेहत की तबीयत की नासाजी की वजह से आपसे इंटरेक्शन नहीं हो सका, इसके लिए इंतहाई माजरत खा हूं। लेकिन आज मैं मदीना शरीफ रवाना हो रहा हूँ उम्रे के लिए, मगर मेरे पास इतनी अहम और बड़ी खबर थी कि मैंने सोचा कि अपने ब्लॉग के ज़रिए आप तक ये खबर पहुंचाना ज़रूरी है, क्योंकि आप जैसे मेहरबान मेरी खबरों का इंतज़ार करते हैं, मेरे तज़ियों का इंतज़ार करते हैं, और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला अगले 24 घंटे मेरा सफ़र है और उसके बाद आपसे इंटरेक्शन रहेगा। और ये खबर मैं अगले 24 घंटे तक नहीं रोक सकता था, इसलिए कि अभी तक किसी टीवी चैनल पर नहीं आई है। बावसूख ज़राए ने ये इतला दी है और अभी अभी मुझे ये इतला मिली है लंदन टाइम्स शहरी से कुछ देर कबल कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पैगाम रसां जो हैं वो इमरान खान की जानिब भेजे गए हैं। और उनको क्या पैगाम दिया गया है ये अभी मैं आपको आगे चलकर मुकम्मल तफसील से बताऊंगा। इसके साथ साथ एक अफसोसनाक खबर भी है, कहते हैं कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, और इसी के मुसादिक एक खबर आपके सामने रखूंगा, लेकिन बताऊंगा कि इंजाम क्या होता है इंसान के अपने करतूतों का, और ख़ास तौर पर जो इंजाम ऐसा होता है कि जो इबरतनाक होता है वो बड़ा खौफनाक होता है। और उसको आपके सामने इसलिए बयान करना भी ज़रूरी है कि ताकि आइंदा लोग जो हैं इन इक़दामात से ग्रेस करें कि जिनसे अल्लाह ताला की ज़ात की पकड़ में आ सकते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले उसी खबर की तरफ चलते हैं जिसका मैंने अपने ब्लॉग में सबसे पहले जिक्र किया। इमरान खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बड़ा पैगाम दिया गया है, और मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि इमरान खान ने भी इस पर नीम रजामंदी का इजहार किया है और आने वाले दिनों में बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। क्या पैगाम है इसकी तफसीलात बताने लगा हूं, और क्या जवाब गया है इसकी भी तफसीलात बताने लगा हूं। और इसके साथ साथ मई के महीने में यानी ईद के बाद जो अगला महीना आएगा उसमें बड़ी खुशखबरियां आने वाली हैं। इमरान खान साहब को रिहा किए जाने का प्लान बनाया जा रहा है, और ये सारा मामला जो है वो अदालत की जानिब से उठाया जाएगा। और 9 मई के वाकयात में जो गिरफ्तार शुदगान लोग हैं उनको भी रिहा करने की बात हो रही है, उनको बरी करने की बात हो रही है। जो लोग सजा भुगत चुके हैं उनको भी बरी करने की बात हो रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को इस बात पर राजी किया जाएगा कि वो कुछ अर्सा के लिए खामोश रहें और अपनी पार्टी के लोगों से मेल मुलाकात, वफूद से मुलाकातों का सिलसिला तो जारी रखें, लेकिन बड़ी एक्टिविटी ना करें। और ये भी कहा जा रहा है कि इस सिलसिले में शहबाज शरीफ को भी चंद सीटें और दिए जाने का इम्कान है, और मखसूस नशिस्तों की बहाली का मामला भी तहरीक इंसाफ के हक में होता नजर आ रहा है। ये सारी बातें आने वाले दिनों में आपके सामने आएंगी, और मेरे जराए ये बता रहे हैं कि 12 से 15 मई की तारीख आप नोट कर लें, इमरान खान को रिहा किया जा सकता है। और यह भी हो सकता है कि जो पैगाम इमरान खान की जानिब से गया है अगर वो मुस्बत तौर पर कबूल कर लिया जाता है, मान लिया जाता है दोनों तरफ से, तो ईद भी इमरान खान साहब को बनी गाला में मनाने की इजाजत दी जा सकती है। और ये एक बड़ी खबर है जिससे मैंने आपको आगाह करना जरूरी समझा, क्योंकि अगले 24 घंटे मैं सफर में होऊंगा और इसलिए ये खबर उस वक्त तक किल हो जानी थी। इसलिए मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ, बड़ी खबर दे रहा हूँ कि खान साहब की रिहाई का वक्त करीब आता जा रहा है। और इंशाल्लाह मैं खुद भी चूंकि मदीना शरीफ जा रहा हूँ, रिहाई के लिए दुआ भी करनी है, आपकी दुआएं भी पहुंचानी है, तो इंशाल्लाह ये बड़ा कदम होने जा रहा है। मई का महीना तहलका खेज महीना होगा, और गर्मी के साथ साथ सियासी गर्मी भी अपनी अरूज पर होगी। और इसके साथ साथ मई के महीने में, बल्कि अप्रैल के महीने में, अभी मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ बीमार शरीफ हस्बे आज़र रमजान उम्रे पर जा रहे हैं, और रमजान जो है वो मदीनातुल मुनव्वरा में मनाएंगे। कोशिश करूंगा वहां से भी आपको बड़ी खबर दूं, क्योंकि मेरे होटल के करीबी होटल उनका है, और वो पिछले साल भी मैंने आपको बड़ी खबरें दी थी, अब भी आपको बड़ी खबर दूंगा। नासिर मदनी ने पिछले साल जो है वो मौलवी, जो मसखरा सा एक मौलवी है, उसने पिछले साल चमचे चोरी कर लिए थे ओबराय होटल के, और एक बहुत बड़ा बिल मियाँ बीमार शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ के सामने पेश किया गया था। और जो नासिर मदनी के साथ आए हुए लोग थे उन्होंने कीमती चमचे जो है वहां से उठा लिए थे, चम्मच जिसको कहते हैं, और खाने के चम्मच उठा लिए थे जो बहुत कीमती थे उस होटल में ओबराय रंग का, जिसका एक रात का किराया रमजानुल मुबारक में तकरीबन 3000 पाउंड के करीब होता है, जो पाकिस्तानी रुपयों में लाखों रुपए बनते हैं। वहीं पर मियाँ बीमार शरीफ रहेंगे। और यह भी खबर है कि मियाँ बीमार शरीफ उम्रे की सादत हासिल करने के बाद सीधा जो है वो लंदन आ जाएंगे, और पाकिस्तान वापस जाने का भी उनका फिर कोई इरादा नहीं होगा। इसी दौरान इमरान खान साहब को यह पैगाम दिया गया है
کہ آپ خاموشی اختیار کریں تو آپ کی رہائی کے معاملات کو بھی دیکھا جا سکتا ہے, آپ کے کارکنان کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے, اور کے پی کے میں آپ کی حکومت کو بھی فری ہینڈ دیا جا سکتا ہے. یہ ساری باتیں لے کر کل رات کو ایک پیغام رساں, بڑا پیغام رساں جو ہے وہ عمران خان سے ملا, اور عمران خان سے ملنے کے بعد ان کو یہ بتایا گیا کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور یہ پیغام کس کی جانب سے لایا گیا ہے. یہ بھی آنے والے دنوں میں سامنے آنے والا ہے. میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پیغام آرمی چیف کی جانب سے دیا گیا ہے, لیکن خان صاحب نے ایک بہت بڑی شرط رکھی ہے, اور وہ شرط یہ ہے کہ خان صاحب کا کہنا ہے کہ میرے ساتھ اگر کسی نے ڈیل کرنی ہے تو براہ راست جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف اور ندیم انجم جو ہے ڈی جی آئی ایس آئی, وہ میرے ساتھ بات کریں. میں اس سے نیچے لیول کے کسی آدمی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. گارنٹی دی جائے اور بڑی گارنٹیاں دی جائیں کہ میں جب جیل سے رہائی کے بعد بنی گالا جاؤں گا میرے کارکنان کو تنگ نہیں کیا جائے گا اور ملاقاتوں پر پابندی نہیں ہوگی. یہ ساری باتیں جو ہے خان صاحب نے اس پیغام کے جواب میں دی ہیں, جو پیغام اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ان کا لے کر آئے تھے. اسٹیبلشمنٹ کیا, سیدھا فوج کے لوگ ان کا لے کر آئے تھے, اور انہوں نے یہ پیغام جو ہے عمران خان کو ڈیالہ جیل میں پہنچایا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ابھی اور مزید تفصیلات میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں, لیکن ایک انتہائی افسوسناک خبر ہے. میں اس کو افسوسناک اس لیے بھی کہتا ہوں اور عبرتناک بھی ہے کہ ایک شخص آپ نے دیکھا ہوگا, جو بھی آپ کو سکرین پہ بھی ہم دکھائیں گے, مونچھوں والا گلو بٹ, جو ڈنڈا لے کر حاملہ عورتوں پر حملہ آور ہوا تھا ماڈل ٹاؤن میں, اور ماڈل ٹاؤن میں جو شہداء ہوئے تھے, جو وہاں پر جو ظلم ہوا تھا, اس میں وہ پیش تھا, پولیس کے ساتھ مل کر لوگوں کو مار رہا تھا, مار کٹائی کر رہا تھا, اور مظلوم عورتوں پر اس نے جو حملہ کیا تھا. اچھی خاصی جو ہے اس نے وہاں پہ جو ہے ہنگامہ آرائی کی تھی. وہی گلو بٹ گزشتہ روز لاہور میں انتقال فرما گئے ہیں. اور بات جو اصل میں عبرتناک یہ ہے کہ ایک ایسی جو ہے موذی مرض میں مبتلا ہو گئے تھے کہ بات بھی منہ سے نہیں نکل سکتی تھی. جو نعرے لگاتے تھے, جو ڈنڈا لے کر للکارتے پھرتے تھے, بولنے سے قاصر تھے, اور آخرکار اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے, ان کی آنے والی نسلوں کو بھی ہدایت دے, اور ان کو غریق رحمت کرے. کیونکہ ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے, سجنا بھی مر جانا. اور اس کے ساتھ ہی جو میں نے پہلے آپ کو خبر بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اب جو ہے مریم نواز کی وزارت اعلیٰ کو دوام دینے کے لیے, شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ کو دوام دینے کے لیے خان صاحب کی منتیں کی جا رہی ہیں. اور اصل میں منتیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ آپ سب جانتے ہیں کہ امریکہ کے پاکستان میں سفیر ڈونلڈ لو کو جو ہے رگڑا لگایا گیا تھا. امریکی کانگریس مین جو ہے مسٹر شرما اور ان کے ساتھی, انہوں نے ان کو ایک قسم کا مجرم قرار دیا, اور ان کو کہا کہ جا کر عمران خان سے بات کرو اور ان کی رہائی کے اقدامات کرو. اسی سلسلے میں پسوڑ پڑ گیا ہے, پسوڑی پڑ گئی ہے, اور اب یہ سارے پسوڑی مین جو ہیں وہ اپنے ان اقدامات کو سنبھالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انہوں نے جو ہے وہ ناعاقبت اندیشی میں کی ہیں. پاکستان کے خلاف سازشیں جو ہیں اپنے انجام کو پہنچنے والی ہیں, اور اب یہ صورتحال بنتی آ رہی ہے کہ اب پاکستان کو کون بچائے گا. اور لوگوں کو جب یہ کہتے سنتے ہیں عمران خان عمران خان, تو ایک دم ان کو یاد آتا ہے کہ عمران خان کی منتیں کی جائیں, ان کے پاؤں پکڑے جائیں. اور اب ان کے پاؤں پکڑے جا رہے ہیں کیونکہ ڈونلڈ لو کو اپنی پڑ گئی ہے, جو پنجابی میں کہتے ہیں اپنی پہ گئی ہے. اور جناب وہ جو ہے اب اس قدر بخلائے ہوئے ہیں, وہ کسی نہ کسی طریقے سے خان صاحب کو راضی کرنا چاہتے ہیں, اور راضی ہونے کی وہ رپورٹ جو ہے وہ امریکی کانگریس میں جمع کروانا چاہتے ہیں. کیونکہ امریکہ کے آنے والے انتخابات میں جن کی پارٹی جو ہے وہ بڑی کمزور نظر آ رہی ہے, اور یوں لگتا ہے کہ مسٹر بائیڈن جو ہے وہ شکست سے دوچار ہوں گے. اس لیے اب سب کو جو ہے مصیبت پڑ گئی ہے کہ دنیا کے جو مجموعی طور پر سیاسی حالات ہیں وہ بھی امریکہ کے انتخابات پر اثر انداز ہوتے ہیں. اس لیے یہ سب اس بات پر آمادہ نظر آتے ہیں کہ عمران خان کی منتیں ترلے کیے جائیں, ان کو منایا جائے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس سلسلے میں پیغام دیا گیا, پیغام کا جواب بھی آپ کو بتایا. آنے والے دنوں میں مزید پیغامات بھی جائیں گے, جوابات بھی آئیں گے, اور ساری سیاسی صورتحال جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گی. لیکن یہاں میں پھر بتاتا چلا جاؤں کہ بڑی خبر ہے, میرے بابسوخ ذرائع نے بتایا ہے کہ ڈیل ہو گئی ہے اور ڈیل ہونے والی ہے. تقریباً درمیان میں معاملہ ہے, اور پارٹی کے رہنما بھی یہی چاہتے ہیں کہ اب ذرا معاملے کو ٹھنڈا کر کے جو ہے وہ کھایا جائے, ٹھنڈا کر کے رکھا جائے, تاکہ معاملہ جو ہے وہ سیاسی طور پر آگے بڑھتا چلا جائے, اور سیاست کی جو باتیں ہیں وہ دشمنیوں میں تبدیل نہ ہو, اور سیاست جو ہے جمہوریت جو ہے وہ پاکستان کو بچانے کے کام آئے, نہ کہ پاکستان کو ڈی ریل کرنے کے کام آئے. یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں آصف علی زرداری جو صدر پاکستان ہے, ان کا اور ان کی پارٹی کا بھی ایک سٹینس ہے, اور وہ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان سے بات چیت کی جائے, عمران خان سے مذاکرات کیے جائیں, اور ان کو سیاسی مذاکرات کی ٹیبل پر لانے کے لیے آمادہ کیا جائے.
تو یہ جو ساری صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھی، میں مدینہ شریف روانہ ہو رہا ہوں، آپ سب کے لیے دعائیں ہوں گی، آپ سب کے عزیز و اقارب کے لیے دعائیں ہوں گی انشاءاللہ، وہاں سے میں انٹریکشن رکھوں گا آپ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی آپ سب کی دعاؤں سے اب صحت میری قدرے بہتر ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ آنے والے دنوں میں آپ تک اپنے تمام ولاگ کے ذریعے جو ہے وہ تمام اہم خبریں، اور ایک اور بڑی اہم جو کیپٹن صفدر کے حوالے سے ہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے اور اس وقت کہاں ہے، وہ بھی آنے والے ولاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں اوورسیز ٹیلی ویژن کے لنڈن ٹاک پروگرام کے ساتھ، اور ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں، ابھی چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں سے سبسکرائب کروائیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں مسلسل آپ کے سامنے ولاگ کروں گا، ان میں بڑی ہی اہم ترین خبریں ہوں گی، ان سے باخبر رہنے کے لیے آپ اور میرا ساتھ رہنا ضروری ہے، کیونکہ آپ ہیں پاکستان کی آواز اور میں ہوں آپ کی آواز، اور ہم سب ہیں عمران خان کی آواز، اور عمران خان بھی ہے پاکستان کی آواز، اس لیے ہم سب یہی کہتے ہیں پاکستان زندہ باد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔